السلام علیکم، میرا نام محمد یوسف ہے۔ میرا بیٹا مرتضی علی اور محمد عبداللہ کلاس 7 اور کلاس 5 میں کراچی پبلک ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ نارتھ ناز آباد ایل بلاک میں واقع ہے۔ اس اسکول کا معیار انتہائی گھٹیا ہے، اس میں بچوں کو مارا جاتا ہے۔ ہمارے اسکول کے میرے بچے کے جو عبداللہ ہے 5th کلاس میں جو ہے، اس کو ٹیچر ہے سر حنین علی، اس نے بچے کو اسٹک سے مارا، اور جب ہمیں شکایت ملی تو ہم ان کے پاس گئے تو وہ بھاگ گئے، ملے ہی نہیں ہم سے، کہ نہیں وہ آج آئے ہی نہیں ہے۔ دوسرے دن ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ آج آئے ہی نہیں ہے۔ جب ہم لوگ چلے گئے تو اس کے بعد وہ آ گئے، اس کا مطلب ان کی سب کی ملی بھگت ہے۔ ٹیچر کو چھپا دیا انہوں نے، ٹیچر سے ملنے نہیں دیا۔ پھر جب پیرنٹ میٹنگ ہوئی، پیرنٹ میٹنگ میں ہم لوگ گئے تو میڈم نہیں مل رہی ہے، کبھی ٹیچر نہیں ملتے، کبھی میڈم نہیں مل رہی۔ بھائی تو پھر آپ کس چیز کے پیسے لے رہے ہو، فیسیں لے رہے ہو، جو آپ ہم سے کوآرڈینیٹ ہی نہیں کر رہے ہو۔ باہر آپ نے پرچہ لگایا ہوا کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے اور یہ ٹائمنگ ہے ملنے کے سیٹرڈے کو۔ جب ہم لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ملتے ہی نہیں ہے، میڈم بزی ہے۔ بھائی بزی ہے تو کیوں بزی ہے؟ پھر آپ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے آپ لکھ کے دے دیں، لکھ کے دینے پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ ایسے اسکول کا کوئی ایکشن لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹک سے مارا ہے بچے کو دھمکی بھی دی کہ اگر اب تم نے گھر جا کے یہ بات بتائی تو ہم تمہیں اور ماریں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا چائلڈ ایبیوز میں نہیں آتا اس طرح کے واقعات؟ سمجھے نا؟ ایک جب داخلہ کرا لیا ہے، ایڈمیشن فیس لے لی ہے، اس کے بعد بچے کو کیا کہتے ہیں، 1 مہینے کے بعد انہوں نے ایک لیٹر اور تھما دیا کہ جی یہ جو ہے نا فیس بڑھ گئی ہے۔ کیوں بڑھ گئی ہے بھائی؟ فیس کیوں بڑھی ہے؟ جب آپ نے ایک دفعہ ہم سے طے کر لیا، معاہدہ کر لیا، تو سال کا ہی ہوتا ہے نا، اس کے بعد جا کے آپ بڑھائیں۔ یہ کیا آپ نے بیچ میں سیلری وہ بڑھا دی اپنی، کیا کہتے ہیں، فیس بڑھاؤ گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے لیے تو ہمارا بجٹ ہی آؤٹ ہو جائے گا سارا۔ جی آپ ہمیں پہلے بتا دیں، ایڈمیشن فیس لینے کے بعد 1 مہینے بعد بتا رہے ہیں کاپیوں کے پیسے لے لیے، کاپیاں دے رہے ہیں کہ ہم سیکنڈ ٹرم میں دیں گے۔ بھائی کیوں سیکنڈ ٹرم میں دیں گے؟ آپ ہماری چیز ابھی دیں، آپ ہم سے پیسے ابھی لے رہے ہیں، ایڈوانس میں پیسے لے رہے ہیں۔ اچھا جب سیکنڈ ٹرم شروع ہوا تو بھی کاپیاں نہیں دے رہے کہ جی ابھی بھری نہیں ہے آپ کی کاپیاں۔ بھائی ہماری کاپیاں بھرے ہیں نہ بھرے، ہم نے تو آپ کو جو پیمنٹ کی ہے اس کی آپ کاپیاں واپس کریں نا۔ اس کے لیے بھی ہمارے 6 چکر لگواتے ہیں یہ لوگ۔ جب بھی ہم جائیں تو میڈم بزی ہے، کبھی میڈم ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جب میڈم نے اتنا بڑا اسکول کھول کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میڈم کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ بھائی کیا ہم کو مار دیں گے، کھا لیں گے؟ جب میں نے زبردستی ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے گارڈ بلا لیے، میرے کو بھی پریشان کیا انہوں نے، اور اندر جانے ہی نہیں دیا، ملنے ہی نہیں دیا۔ بھائی آپ بچے کو مارو گے تو ہم آپ کو اتنا تو سوال ٹیچر پیرنٹ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا، کہ آپ بچے کو کیوں مار رہے ہیں، کس بات پہ مار رہے ہیں؟ بار بار یہ بچہ شکایت کر رہا ہے اسی ٹیچر کی کہ یہ مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ وہ جو سر حنین علی ہے وہ میڈم کے کوئی رشتے دار لگتے ہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ان کے رشتے دار ہیں، سمجھا نا؟ اسی لیے وہ جو ہے نا ان کو وہ کر رہی ہیں، اس کو ان کے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہی ہیں، اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرنے دیتی، اس کو کور کر لیتی ہیں۔ چھپا بھی اس لیے دیا تھا انہوں نے، ورنہ اگر ٹیچر اگر بچے کو مارتا ہے تو پیرنٹس تو آئیں گے نا معلوم کرنے کے لیے۔ آپ ملیں، اگر سیٹسفائڈ کریں، اگر ہمارے بچے کی قصور ہے تو ہمارے بچے کو ہم سمجھائیں گے۔ لیکن یہ تھوڑی مسئلہ ہے کہ آپ مل ہی نہیں، اس کا مطلب آپ خود گلٹی ہیں جب ہی نہیں مل رہے نا آپ لوگ۔ ملنا کیا کس بات کی، کہ آپ چور ہیں؟ آپ نے ایک مافیا بنایا ہوا ہے بالکل۔ آپ مہربانی کر کے ایکشن لیں، ہمارے کو ان سے، ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ملتے نہیں، اور ابھی کوآرڈینیٹر سے کہلوا دیا کہ جی کل سے بچوں کو نہیں بھیجنا، ہم ٹی سی دے دیں گے۔ تو بھائی ہماری ایڈمیشن فیس وغیرہ کہاں گئی؟ وہ جو ہمارے بچے کا سال ضائع ہوا وہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے مہربانی کر کے اس کا تدارک کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمیں واپس ہماری ایڈمیشن فیس بھی دلائی جائے، تاکہ ہم دوسرے اسکول میں جائیں گے تو وہاں ہمیں دینی پڑے گی نا فیس۔ آپ کی بڑی مہربانی۔